تمہارے ذہن سے ہم نے تمہارے ذہن کو مخصوص آلات سے چیک کیا ہے۔ ہم انتہائی جدید ترین آلات استعمال کرتے ہیں، کرنل بروک نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس انداز میں قید کرنے اور اتنے دن بے ہوش رکھنے کا کیا جواز ہے؟ ٹائیگر نے کہا، ہم تمہارے ذریعے پاکستان سیکرٹ سروس کے اس گروپ کو کور کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے ذہن سے اس گروپ کے لوگوں کے حلیے وغیرہ معلوم کیے گئے، لیکن ان لوگوں نے گیم کھیلی اور مایو پہنچ کر ایئرپورٹ پر ہی حلیے تبدیل کر لیے، لیکن اس گروپ میں شامل عورت پہلے ہی سوئس نژاد تھی۔ وہ اسی حلیے میں رہی۔ اس طرح یہ گروپ ہمارے سامنے رہا۔ مایو میں انہوں نے ہوٹل ولاز میں قیام کیا۔ ہمارے ماہرین نے تمہارے ذہن سے پاکستانی زبان کے مخصوص الفاظ نکال لیے۔ ان الفاظ کو ایک مخصوص کمپیوٹر کے ذریعے ہوٹل کے اس کمرے میں استعمال کیا گیا اور ان کے درمیان ہونے والی تمام باتیں جو وہ پاکستانی زبان میں کر رہے تھے ترجمہ ہو کر ہمارے پاس پہنچتی رہیں۔ اس طرح ہم ان کے عزائم سے ساتھ ساتھ آگاہ ہوتے رہے۔ تمہارا سیل فون آف کر دیا گیا تو اس لیے وہ باوجود کوشش کیے تمہارے ساتھ رابطہ نہ کر سکے، چونکہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ تمہیں اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ تم یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں اطلاع دو اور پھر وہ یہاں آئیں، اور ہالینڈ میں ہم ان پر ہاتھ ڈالنا نہ چاہتے تھے، ورنہ ہالینڈ حکومت حرکت میں آ جاتی۔ وہاں سیاحوں کو معمولی سا نقصان پہنچنے پر پوری حکومت ہل جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان کے یہاں پہنچنے کا انتظار تھا۔ تم سے رابطہ نہ ہونے پر انہوں نے وہ جہاں آنے کا کام کرنے کا فیصلہ کیا اور یہی ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ یہاں پہنچ گئے۔ گو اس عورت کے علاوہ باقی آدمیوں نے حلیے بدل لیے تھے، لیکن اس عورت کی وجہ سے وہ بھی چیک ہو گئے۔ وہ یہاں ہوٹل ولاز میں ٹھہر گئے۔ ہم نے وہاں بھی جدید آلات کی مدد سے نگرانی جاری رکھی۔ ہمیں کوئی ثبوت چاہیے تھا کہ ان کا تعلق واقعی پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے، اور پھر یہاں ہمیں ایک حتمی ثبوت مل گیا۔ انہوں نے ہوٹل کے فون سے پاکستان کال کی اور وہاں اپنے چیف سے ہدایات لی تھی، اس لیے ہم کنفرم ہو گئے، اور جیسے ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ہیون میں داخل ہونا ہے تو ہم نے ان پر ریڈ کر دیا۔ کمرے میں اچانک بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس پھیلا دی گئی اور ان سب کو بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں انہیں بھی جہاں منگوا لیا گیا۔ کرنل بروک نے اسی طرح مزید تفصیل بتا دی جیسے کوئی ماتحت اپنے باس کو تفصیلی رپورٹ دیتا ہے۔ اچھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی یہاں پہنچ جائیں گے اور انہیں بھی تمہاری طرح قید کر دیا جائے گا۔ یہاں اس کے انتظامات موجود ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ مایو میں ہمارا کوئی سینٹر نہیں ہے۔ ہمارا ہیڈ آفس والنگٹن میں ہے، لیکن تم لوگوں کے ہاتھنے کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں، اور یہاں ہم نے تمام تر انتظامات ہنگامی طور پر کیے ہیں، اور تمہیں اس انداز میں قید کرنے کے انتظامات بھی حالیہ ہی ہیں۔ اسی طرح تمہارے ساتھیوں کو بھی یہاں قید کیا جائے گا، کرنل بروک نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات چیت ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش عورت لدی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے دوسرا آدمی تھا جس کے کاندھے پر ایک بے ہوش مرد تھا۔ اس طرح آنے والوں کی تعداد 5 تھی۔ گارڈ، انہیں نیچے فرش پر لٹا دو، پھر فرش کو ہٹا کر انہیں اندر جکڑ دو، کرنل بروک نے کہا۔ یس بوس، اس آدمی جسے گارڈ کہا گیا تھا نے جواب دیا۔ اس نے عورت کو کاندھے پر لادا ہوا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جب انہیں نیچے لٹایا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ وہ عورت جولیا تھی جو اپنی اصل شکل میں تھی، جبکہ مردوں کو بھی دیکھ کر ٹائیگر پہچان گیا تھا۔ وہ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور نعمانی تھے۔ گو وہ چاروں میک اپ میں تھے، لیکن ٹائیگر انہیں آسانی سے پہچان گیا تھا۔ وہ آدمی جس کا نام گراڈ تھا، اس نے ٹائیگر سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھ کر فرش پر ایک خاص جگہ پر زور سے پیر مارا، تو ٹائیگر کی دونوں سائڈوں پر فرش درمیان سے پھٹ کر آگے اور پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ اب ٹائیگر کو اپنے دونوں اطراف میں 5 سوراخ نظر آ رہے تھے۔ ٹائیگر جہاں موجود تھا وہاں بھی فرش آگے پیچھے ہٹ گیا تھا اور ٹائیگر کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے۔ ٹائیگر نے اپنے نچلے جسم کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، لیکن اس کے دونوں پیر نیچے کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں البتہ معمولی سی حرکت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شدید مسلسل دباؤ کی وجہ سے اور 2-3 روز سے اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ سن ہو گیا تھا، اور اب اعصاب پر زور پڑنے کی وجہ سے اس میں معمولی سی حرکت نمودار ہو گئی تھی۔ اس دوران گراڈ اپنے ساتھیوں کی مدد سے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی دونوں ٹانگیں سوراخ میں لٹکا کر فرش پر مخصوص جگہ پر پیر مارتا تو ان کے پیر کڑوں میں جکڑے جاتے، جبکہ بے ہوش جسم کے پیچھے موجود فرش پر پشت لگا دی گئی۔
اس طرح جولیا ٹائیگر کے دائیں طرف اور باقی ساتھی اس بائیں طرف جکڑے گئے، پھر مخصوص جگہ پر پیر مارتے ہی فرش برابر ہو گیا اور ٹائیگر کے علاوہ باقی سب کے جسم اور ان کے ہاتھوں سمیت فرش کے نیچے آ گئے، جبکہ وہ خود اپنی جگہ ڈھلکی ہوئی صورت میں فرش پر کھڑے تھے۔ لیکن ٹائیگر نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ جب گراڈ نے مخصوص جگہ پر پیر مارا تو ٹائیگر کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے تھے اور فرش برابر ہوتے ہی اس نے ہاتھ فرش پر رکھ دیے تھے۔ اس طرح اب اس کے جکڑے ہوئے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے، لیکن دونوں ہاتھ بھی کلائیوں تک سن ہو رہے تھے، مگر آزاد ہو جانے کی وجہ سے وہ شاید ہوا لگنے پر ان میں اب حرکت محسوس کر رہا تھا۔ ان کے میک اپ ختم کرو، کرنل بروک نے گراڈ سے کہا، کیونکہ باقی لوگ باہر چلے گئے تھے۔ اب وہاں صرف گراڈ رہ گیا تھا، شاید وہی اس سارے سسٹم کا انچارج تھا۔ یہ سب ماسک میک اپ میں ہے باس، گراڈ نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر باری باری سب کے چہروں سے ماسک ہٹانا شروع کر دیے۔ وہ شاید ایسے کاموں میں مہارت رکھتا تھا، اس لیے اس نے واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں ماسک اتار دیے تھے۔ اب صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور نعمانی سب اپنے اصل چہروں میں نظر آ رہے تھے۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، کرنل بروک نے کہا۔ یس باس، گراڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک درمیانے سائز کی بوتل نکالی۔ اسے زور زور سے ہلایا اور پھر اس کا ڈھکن اتار کر اس نے فرش پر پشت کے بل پڑی جولیا کی ناک سے بوتل لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی، اس کا ڈھکن لگایا اور ایک بار پھر اسے زور زور سے ہلا کر وہ ٹائیگر کی دوسری طرف موجود صفدر اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باری باری ان چاروں کی ناک سے بوتل لگا کر ہٹا لی تھی اور پھر آخری بار اس نے بوتل کو ڈھکن لگا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد جولیا اور اس کے ساتھی کراہتے ہوئے ہوش میں آنے لگے اور جیسے جیسے وہ ہوش میں آتے گئے وہ جھٹکے سے سیدھے ہو گئے۔ پھر وہ حیرت سے اپنے نچلے جسم کو دیکھتے اور پھر کمرے کو۔ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ اب فرش پر رکھے ہوئے تھے اور اب ان میں پوری طرح حرکت بحال ہو چکی تھی۔ کرنل بروک اور گراڈ دونوں نے اس کے دونوں ہاتھ باہر نکلے ہوئے چیک کر لیے تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی تھی۔ شاید ان کے خیال کے مطابق اس سے انہیں کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ جولیا نے گردن موڑ کر ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کرنل بروک ہیں، ڈوم کے چیف، اور ہم ان سب کے قیدی ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، ڈوم کا مطلب ڈیتھ آف مسلم، اور ہمارا ماٹو یہی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلم ممالک اور مسلمانوں کو ختم کر کے یہاں قیامت تک جیوش سلطنت کو قائم کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اس زمین سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ مجھے معلوم ہے اور میں نے تمہارے ساتھی ٹائیگر کو کہہ دیا ہے کہ ہم تمہارے انتظار میں جہاں موجود تھے اور تم پاکیزہ سے روانہ ہوئے تو ہماری نظروں میں تھے، اور ہم تم سب کو مایو لے آنا چاہتے تھے، اور ہم تم جیسے ہی مایو پہنچے ہم نے تم پر ہاتھ ڈال لیا۔ اب تم سب یہاں جکڑے ہوئے موجود ہو اور یہ نظام ایسا ہے جسے تم کسی صورت بھی اوپن نہیں کر سکتے۔ کرنل بروک نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا اور تمہاری تنظیم کا تعلق گرین گارڈ سے ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، ہمارا براہ راست تعلق گرین گارڈ سے ہے اور ہم نے گرین گارڈ کے لیے بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ ہم انتہائی تربیت یافتہ ہیں اور انتہائی جدید ترین آلات کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے مسلم ورلڈ کے بے شمار ایسے افراد کو ہلاک کیا ہے جو یہودیوں کے خلاف تھے۔ تمہیں بھی آخرکار ہلاک کر دیا جانا ہے، کرنل بروک نے کہا۔ تم نے ہمیں یہاں کیوں قید کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جولیا نے کہا۔ گرین گارڈ کے سپر چیف باس لارڈ ٹاسکی یہاں آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اسرائیل کے صدر بھی ہوں۔ وہ تم سے باتیں کر کے کنفرم کریں گے کہ تمہارا تعلق واقعی پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس کے بعد تمہیں ان کے سامنے عبرتناک انداز میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ابھی میں لارڈ ٹاسکی کو اطلاع دوں گا اور کل وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ کرنل بروک نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ شاید تفصیل سے بات کرنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ کرنل بروک، کیا آپ کنفرم ہیں کہ ڈاکٹر کمال حسین ابھی تک ہیون ہسپتال میں ہے یا وہاں سے جا چکے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ وہ ہسپتال سے فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ پوری طرح صحت مند ہیں اور لیبارٹری میں اپنے فارمولے پر کام کر رہے ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں فارمولہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا کا مستقبل یہودیوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، کرنل بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لارڈ صاحب کو اطلاع کر دوں۔ گارڈ، تم نے یہیں رہنا ہے، کرنل بروک نے گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، گارڈ نے جواب دیا، اور کرنل بروک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور پھر اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تو گارڈ جو اب تک کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر پہلے کرنل بروک بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارا تعلق بھی ڈوم سے ہے؟ ٹائیگر نے گارڈ سے پوچھا۔ ہاں، گارڈ نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے لوگ ہیں ڈوم میں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 2 سیکشن ہے، ایک یہاں آ گیا ہے اور دوسرا ویلنگٹن میں موجود ہے، گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ ہیون کا چکر لگا چکے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، صرف فون پر بات ہو سکتی ہے، گارڈ نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ ٹائیگر نے اچانک کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، جب تک تم زندہ ہو تمہیں پانی پلایا جا سکتا ہے، گارڈ نے کہا اور اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا اور اس کے عقب میں دروازہ بند ہوا تو ٹائیگر کا جسم تیزی سے آگے کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے تھے اور چند لمحوں بعد اس نے دونوں ہاتھوں کو فرش پر زور سے مارا تو سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی فرش درمیان سے پھٹ کر کچھ حصہ آگے اور کچھ حصہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو ہمارے پیر بھی جکڑے ہوئے ہیں، جولیا نے کہا، جبکہ ٹائیگر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تھوڑا سا آگے جھک کر ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو فرش پر مارا اور دوسرے لمحے اس کا جسم الٹی کلا بازی کھا کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ ہی آگے پیچھے ہونے والا فرش دوبارہ آپس میں مل گیا اور جولیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر پہلے والی پوزیشن میں آ گئے، لیکن ٹائیگر اب آزاد ہو چکا تھا۔ چونکہ اس کے سامنے جولیا اور اس کے ساتھیوں کو جکڑا گیا تھا اس لیے وہ سارے سسٹم کو باغور دیکھتا رہا تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی اس لیے باہر کر لیے تھے جس کی پرواہ کرنل بروک اور گارڈ نے کی تھی۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ٹائیگر ہاتھ آزاد کر لینے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ٹائیگر نیچے گر کر تیزی سے اٹھنے لگا لیکن پھر لڑکھڑا کر گر گیا کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں بے جان اور بے حس تھیں۔ لیکن اسی لمحے اس کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آتی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ گارڈ پانی لے کر آ رہا ہے اور وہ اندر آ کر اسے آزاد دے کر اسے گولی بھی مار سکتا ہے، اس لیے وہ تیزی سے گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس طرح فرش پر گھسیٹ رہا تھا جیسے کوئی معذور آدمی گھسیٹتا ہے، لیکن باوجود تیزی کے وہ بھی دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور گارڈ ہاتھ میں پانی کی بوتل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ارے یہ کیا، تم اس حالت میں؟ گارڈ نے ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا ہاتھ تیزی سے جیب میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب سے باہر آتا ٹائیگر نے یکلاحت دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر پوری قوت سے اپنا نچلا دھڑ اوپر کو اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کا جسم فضا میں کلا بازی کھا گیا اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے سامنے کھڑے گارڈ کے سینے پر پڑے اور وہ چیختا ہوا پورے پشت کے بل نیچے جا گرا۔ گرتے ہوئے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، لیکن اچانک جھٹکے کی وجہ سے مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرا اور پھر فرش پر پھسلتا ہوا ٹائیگر کے ہاتھ کے قریب جا کر رک گیا۔ گارڈ نیچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھلا۔ اس کے انداز میں مہارت اور پھرتی دونوں موجود تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ٹائیگر نے مشین پسٹل اٹھا لیا تھا اور پھر جیسے ہی گارڈ اٹھ کر کھڑا ہوا، ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گارڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے حال گونج اٹھا۔ ٹائیگر ہمیں رہا کرو ورنہ کرنل بروک اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے، صفدر نے چیخ کر کہا تو ٹائیگر کا دماغ تیزی سے گھوما اور اس نے ہاتھ لمبا کر کے سب سے پہلے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر وہ کرالنگ کرنے کے انداز میں واپس جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے صفدر کے آگے فرش کے ایک خاص حصے پر دونوں ہاتھ مارے تو فرش کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے تیزی سے آگے کھسک کر ایک اور جگہ پر ہاتھ مارے تو صفدر کے پاؤں بھی کڑوں سے آزاد ہو گئے اور صفدر اچھل کر اس سوراخ سے باہر آ گیا۔ اب صفدر بھی اس سسٹم کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں جولیا اور دوسرے ساتھی سب اس عجیب قید سے رہائی پا چکے تھے۔ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا ہے؟ صفدر نے آگے بڑھ کر ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، 3 روز سے اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے سن ہو گئی ہیں، اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اٹھو، میرا سہارا لے لو، صفدر نے کہا۔ ہم باہر جا رہے ہیں، تنویر نے کہا۔ رک جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، صفدر نے کہا۔ نہیں، تم ٹائیگر کو ٹھیک کرو، باقی ساتھی کافی ہیں، اسلحہ بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، فی الحال ایک مشین پسٹل تو موجود ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف تیز قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آنے والے 2 تھے لیکن لگتا تھا کہ انہیں جلدی ہے۔ سائڈ پر ہو جاؤ، 2 آدمی آ رہے ہیں، ان کے پاس یقیناً اسلحہ بھی ہوگا، صفدر نے کہا، اور وہ سب تیزی سے پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے دروازے کی دونوں سائڈوں میں کھڑے ہو گئے۔ صفدر نے آہستہ سے دروازے کا لاک ہٹا دیا جبکہ ٹائیگر گھسیٹ کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تاکہ آنے والے اندر داخل ہوتے ہوئے سے پہلے نہ دیکھ سکیں۔
دوسرے لمحے بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا؟ دونوں کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ سائڈوں پر موجود صفدر اور تنویر دونوں بجلی کی سی تیزی سے جھپٹے اور دوسرے لمحے وہ دونوں اڑتے ہوئے سائڈ دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرائے اور پھر نیچے گرتے ہی وہ دونوں اس قدر تیزی سے اٹھے جیسے ان کے جسموں میں ہڈیوں کی بجائے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں، لیکن ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں چیختے ہوئے واپس فرش پر جا گرے۔ یہ فائرنگ تنویر نے کی تھی، جس نے ایک آدمی کو نہ صرف اچھال دیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ سے مشین گن بھی جھپٹ لی تھی۔ دروازہ ان کے حکم میں خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے، 2 گنیں اور 1 پسٹل، آؤ، صفدر نے کہا۔ دوسری مشین گن اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ ہاں، بہرحال اب ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہو گیا ہے، صفدر نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے تنویر، نعمانی اور کیپٹن شکیل پہ چلے گئے جبکہ جولیا وہیں رک گئی تھی۔ تمہارے سیل فون کا کیا ہوا؟ وہ مسلسل آف تھا اور تم کیسے ان کے ہاتھ آ گئے؟ جولیا نے ٹائیگر سے پوچھا جو اب اپنے طور پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کرسی کے بازو پر رکھے ہوئے تھے۔ جولیا کے پوچھنے پر اس نے اٹھنے کی مزید کوشش ترک کر دی اور پھر اس نے وہ ساری تفصیل بتا دی جو اسے کرنل بروک نے بتائی تھی۔ یہ لوگ واقعی بے حد تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے ہمیں اس انداز میں گھیرا ہے کہ ہمیں احساس تک نہ ہو سکا، جولیا نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھنے کی کوشش شروع کر دی۔ جولیا نے اس کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی اور 2-3 بار لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد آخرکار ٹائیگر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گو اس کے دونوں ہاتھ اب بھی کرسی کی پشت پر لگے ہوئے تھے لیکن وہ کھڑا اپنے پیروں پر ہی ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تمہیں کوئی مخصوص انجیکشن لگایا ہے، ورنہ جسم اس قدر بے حس و حرکت صرف بے حرکت ہونے سے نہیں ہوتا، جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، بہرحال اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے، ٹائیگر نے کہا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کرسی کی پشت سے بھی ہاتھ اٹھا لی اور قدم اٹھانے کی کوشش شروع کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلنے پھرنے لگ گیا تو اس نے باقاعدہ خصوصی انداز کی ورزش شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کا جسم پوری طرح حرکت میں آنا شروع ہو گیا۔ گڈ، تم نے واقعی ہمت کی ہے، جولیا نے کہا تو ٹائیگر کا چہرہ چمک اٹھا۔ شکریہ مس جولیا، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف سے قدموں کی آوازیں ابھری تو ٹائیگر تیزی سے دروازے کی سائڈ میں ہو گیا جبکہ جولیا دوسری سائڈ پر دیوار سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو صفدر اور اس کے ساتھی ہیں، اچانک جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اسی لمحے صفدر کی آواز سنائی دی جو وہ ٹائیگر کو پکار رہا تھا۔ آ جائیں صفدر صاحب، ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور صفدر اور اس کے پیچھے نعمانی اندر داخل ہوا۔ پھر کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اندر آ گئے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں 8 افراد تھے، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میرا ارادہ تو کرنل بروک کو زندہ رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا لیکن تنویر نے میری ایک نہ سنی، اس نے اسے بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تنویر ایسے موقعوں پر کسی کی نہیں سنتا، حتیٰ کہ عمران کا بھی کہنا نہیں مانتا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ٹھیک ہو گئے ہو ٹائیگر، کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر ٹائیگر سے کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں ہیون پر حملہ کرنے کا پروگرام بنانا ہے، آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ گرین گارڈ کے سپر چیف لارڈ ٹاسکی والنگٹن میں اپنے مخصوص آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گرین گارڈ کے بارے میں چونکہ سوائے چند خاص افراد کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے پوری دنیا کے لوگ لارڈ ٹاسکی کو پورے یورپ اور ایکیمیا میں موجود بڑے ہوٹلوں کی ایک چین کے مالک کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ لارڈز ہوٹل یورپ کے ہر بڑے اور اہم شہر کے ساتھ ساتھ ایکیمیا کے بھی تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود تھے، اور لارڈ ٹاسکی نے یہ آفس اپنے مخصوص محل میں بظاہر لارڈز ہوٹلوں کی چین کو کنٹرول کرنے اور ہدایات دینے کے لیے بنایا ہوا تھا، لیکن دراصل یہ آفس گرین گارڈ کے سلسلے میں بھی کام کرتا تھا۔ اس وقت بھی لارڈ ٹاسکی گرین گارڈ کے سلسلے میں ہی ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ان کی نظریں مسلسل فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ یس، لارڈ ٹاسکی نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ جناب صدر اسرائیل سے بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے ان کے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی تو لارڈ ٹاسکی بے اختیار چونک پڑا۔ یس سر، میں لارڈ ٹاسکی بول رہا ہوں، لارڈ ٹاسکی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب، کیا پاکستانی سائنسدان اور ایکیمین فارمولے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اسرائیلی صدر کی آواز سنائی دی۔